ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سماچار۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فہیم بیگ صاحب۔ ڈاکٹر فہیم بیگ صاحب، عید الفطر کا تیوہار ہے، اس موقع پر بتائیں کہ عید الفطر کیوں منایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد ایڈوانس میں۔ عید کے معنی ہیں خوشی کے، اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ عید کا جو دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے امن کا دن ہے، کیونکہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد تمام عبادات دن اور رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس میں صدقہ، فطر اور زکوٰۃ، یہ وہ فائنینشیل ڈونیشنز ہیں جو اسلام میں رکھی گئی ہیں، جس سے جو غریب ہیں، کمزور ہیں، وہ بھی خوشیوں میں شامل ہوں اور عید کی جو خوشیاں ہیں وہ برابر ان تک پہنچے۔ تو اس لیے عید پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر آتی ہے، اور اس دن کو اسلام میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ بتا دوں کہ اسلام میں صرف 2 ہی تہوار ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، عید الفطر یعنی کہ اب جو میٹھی عید کے نام سے جانی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ یعنی 2 مہینے بعد جو قربانی والی عید آئے گی۔ یہ 2 تہوار ہیں جو اسلامی تہوار ہیں، پوری دنیا میں ایک ساتھ منائے جاتے ہیں۔ اور اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 2 تہواروں میں ہندوستان کی اگر ہم بات کریں، ایشیا کی اگر بات کریں، تو کبھی بھی عید کی نماز میں کسی بھی طرح کا کوئی فساد یا کسی بھی طرح کا دوسروں کو پریشانی یا کسی بھی طرح کی کوئی انہونی اللہ کی جانب سے نہیں ہوئی ہے، اور انسان بھی اس کا جو ہے پالن کرتے ہیں۔ تو یہ ثابت ہو جاتا ہے یہ امن کا اور سالمیت کا اور محبت کا پیغام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ عید اور باقی آپ دیکھیں جو انسانوں نے اپنی زبردستی اپنے تہوار بنا رکھے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں دوسروں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور خود بھی کہیں نہ کہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فہیم صاحب، کیسے منائیں عید؟ جو آج کل نوجوان ہیں اس کے لیے آپ پیغام دیں کہ عید کس طرح سے منائیں؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا یہ امن کا تہوار ہے، خوشیوں کا، محبت کا تہوار ہے، تو ہر ایمان والے کو یہ امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ اس دن پوری دنیا میں مشہور ہے ہندوستان کی سیوئیاں، جسے شیرمال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، شیر کے بھی نام سے جانا جاتا ہے، تو یہ خاص طور سے گھروں میں بنائی جاتی ہیں، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بناتی ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں تک یہ پہنچایا جاتا ہے، گھر میں بلا کر ان کا استقبال کیا جاتا ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ حساب سے دسترخوان سجاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو بھی، اپنے آس پڑوس میں رہنے والے، خاص طور سے غیر مسلم بھائیوں کو اس دن اپنے گھر پر بلا کر محبت سے اپنے دسترخوان پر بٹھا کر برکتوں والی جو عید منانی چاہیے۔ اور جو لوگ عید کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اس دن خرافاتوں میں لگ جاتے ہیں یا جس طریقے سے ادھر ادھر جا کر اپنا وقت گزارتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کے دی گئی اس نعمت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن دسترخوان بچھاتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ 30 دن انہوں نے صبر کر کے میری عبادت کی، آج میں ان کے من چاہی خواہشات کو پورا کروں گا، اور یہ عیدی کا دن ہے، یعنی میں ان کو آج انعام کا دن ہے، ان کے دسترخوانوں پر میں برکتیں بھیج رہا ہوں، اور ان کی جو جائز تمنا ہے میں پوری کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام اس دن برس رہا ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور ایسے میں ہم خرافاتیں کریں گے، خود بھی پریشان ہوں گے، دوسروں کو کریں گے، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اور عموماً نوجوان تھوڑا سا غفلت میں آ کر سنیما ہال یا ادھر ادھر جا کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو میری یہی گزارش ہے کہ عید کا تہوار ہے، محبت کا تہوار ہے، محبت بانٹیں اور سب کے دلوں کو جوڑیں، اور جو ناراض ہیں ان کو جا کر منائیں، کیونکہ عید سب کو لے کر ساتھ بیٹھ کر منانے کا دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔